یہ ویسے بات بڑی قابل تعریف ہے کہ آپ واقعی امانullah لگتے ہیں. ہاں اللہ دی شان ویکھو کتھوں آن کے کتے بہ کے مینوں نہیں پہچانن دے. آپ ریلیکس ہو جائیں, آپ کو پتہ پیسے دیتے سن 2 کلو دہی لایا اینک لین دی. لوگ پڑھ جان, ساڈے بھرا جڑے سٹوڈنٹ نے سارے پڑھ جان, پاویں نوکری نہ ملے گنڈیریاں بھی ویچن تو طریقے نال ویچن گے. ہیلو بھائی کم آن, گینڈریز چوس لو, یہ جانڈس کے لیے اچھی ہوتی ہے. بندے ریٹائر ہو گئے نا چونک لوگوں کو اٹھا کر لیں. تمہیں پتا ہے کیا ہونے والا ہے؟ ایویں لوگوں کو سمجھ باغ ہوتے رہتے ہیں. اس ملک میں 52 قسم کے پھل ہیں, 70 قسم کے سلاد ہیں, تو بیچنے نے. السلام علیکم ناظرین, پروگرام کرنٹ ٹاپک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اویس رند. آج میرے پر الفاظ نہیں ہیں کیونکہ آج میں ایک ایسے کانٹینٹ پہ بات کرنے لگا ہوں کہ کہہ لیں کہ کامیڈی کا بے تاج بادشاہ, جس کو پاکستان ہی نہیں سب کانٹیننٹ پوری دنیا میں لوگ جانتے تھے, اور وہ جانتے تھے کامیڈی کنگ امان اللہ صاحب کے نام سے. آج وہ درخشاں ستارہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. آج میں پوچھوں گا لوگوں سے کہ وہ امان اللہ صاحب جو ایک کامیڈی کے بادشاہ تھے ان کے بارے میں کیا کہیں گے. دکھ تکلیف میں جتنی مرضی رہے لیکن کبھی بھی اپنے ایکسپریشن سے لوگوں کو محسوس نہیں ہونے دیا, اور ہمیشہ اپنے ایکسپریشن سے لوگوں کو محظوظ ہی کیا, لوگوں کو ہنسایا ہے. بہت مشکل بات ہوتی ہے, بسوں کے اندر چیزیں بھی بیچیں, نہایت محنت کی, 3 شادیاں کی, کس طرح فیملی کو لے کے چلے, لیکن اینڈ یہی انجام ہوتا ہے کہ آج امان اللہ صاحب ہمیں چھوڑ کے یہ مٹی کے نیچے چلے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان کو جنت الفردوس میں انشاءاللہ جگہ دے. لوگوں سے پوچھوں گا کہ وہ امان اللہ کی شخصیت کے بارے میں کیا کہیں گے, اور کیا ان کی کبھی کمی پوری ہو سکتی ہے. لوگوں کے پاس چلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں دا گریٹ لیجنڈ کامیڈین امان اللہ صاحب کے بارے میں وہ کیا کہیں گے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے سر؟ میرا نام جی محمد شفیق شیخ ہے جی. اچھا, امان اللہ صاحب کی قبر پہ فاتحہ کے لیے آئے ہوئے ہیں, کیا کہیں گے ان کی شخصیت کے بارے میں؟ امان اللہ صاحب کو جیسے نیلام گھر میں طارق عزیز صاحب ہیں, تو کافی دیر سے میں ٹی وی تو بہت کم دیکھتا ہوں, لیکن کچھ لوگ جیسے قومی لیول کے اداکار ہیں اور اہمیت کے حامل ہیں, تو ان کا نام میرے ذہن میں کافی دیر سے باقی تھا, اور میں نے ان کو ایک اچھے کردار اور اچھے نام سے ہی جانتا تھا. تو جب بھی مجھے پتہ لگا یہ فوت ہوئے ہیں تو پھر میرا یہ دل چاہا کہ میں بھی ان کے لیے دعا کروں, کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک سرمایہ تھے اور لوگوں کی بہرحال رہنمائی بہت اچھے انداز میں کرتے تھے. تو ہم نے تو ہمیشہ مثبت پہلو دیکھنا ہے. یہ ایک فرمایا کہ حسن اخلاق بھی دین ہے, تو لوگوں کو دکھ اور پریشانی سے نکالنا اور ان کو ان کے مزاج کو, ماحول کو, اخلاق کو, ان کو جو ہے وہ خوشی فراہم کرنا ایک اچھا شعبہ ہے. یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. ہاں, ایک صدقہ جاریہ ہے. فرمایا کہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے. تو میں تو بہرحال دیکھ لیجئے, میں میرا دی کوئی یہ چاہ میرا ہے, وہاں سے میں ٹریول کرتا ہوا پیراگون سٹی میں یہ پہلی دفعہ آیا ہوں, اور صرف اس نیت اور اس کام ہی کے لیے کہ یہ میں اپنے بزرگ اور بڑے کے لیے میں دعا کروں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک میری دعاؤں کو جو ہے وہ ان تک پہنچائیں گے, اور ان کے لیے ضرور نیکی کا سماں ہوگا انشاءاللہ. دنیا میں انسان دولت بناتا ہے, گھر بناتا ہے, عالیشان محل بناتا ہے, لیکن وہ سب کچھ چھوڑ جاتا ہے. اینڈ انجام یہی ہے کہ مٹی کے نیچے انسان چلے جاتا ہے اور ایک نئے سفر کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. تو ایک شہری موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں دی گریٹ لیجنڈ امان اللہ, دی کامیڈین لیجنڈ امان اللہ صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے؟ عمران حمزہ. عمران بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ ایک گریٹ لیجنڈ آرٹسٹ جنہوں نے پوری دنیا کو اس ٹائم سوگوار کر دیا, اپنی کہہ لیں کہ مسکراہٹ لوگوں کے چہرے پہ بکھیرتے تھے, آج وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں, کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ دیکھیں, امان اللہ صاحب وہ ہستی, وہ لیجنڈ ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی ایک ہی میسیج ہے جسے انہوں نے اب آگے برقرار رکھا کہ ہنستے رہو, مسکراتے رہو. یہی میسیج وہ عوام تک پہنچاتے رہے. زندگی کا ایک لمحہ جو ہے انہوں نے اس میں ضائع نہیں ہونے دیا.
آن اسکرین لیکن آؤٹ اسکرین بھی وہ ایسا ورک کرتے تھے کہ وہ آن اسکرین اس کی مثالیں قائم ہوتی تھی کہ میرے ساتھ ایسے ہوا. تو اس ٹائپ کی شخصیت, اس ٹائپ کی ہستی جب ہمارے بیچ میں نہ ہو تو اس سے زیادہ دکھ کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. کیا کبھی کمی ان کی پوری ہو سکے گی؟ نہیں, ان کی کمی کوئی نہیں پوری کر سکتا, نہ ایسی شخصیت دوبارہ کبھی آ سکتی ہے جو امان اللہ کا نام یا ان کی جگہ لے سکے. ایسا نہیں, ان کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی. بات ٹھیک ہے, آج وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں, کل ان کی کمی کے لیے کوئی پورا نہیں اترے گا. یہ بات حقیقت ہے. جو ہمارے سب کانٹیننٹ کے جیسے نیبرنگ کنٹری ہے انڈیا, وہاں پہ کئی لوگوں نے کنڈیم کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. اور جونی لیور ایک بڑا نام ہے انڈیا کا, انہوں نے بھی کہا ہے کہ میرے تو استادوں کے بھی استاد تھے. بہت بڑی بات ہے. لوگوں سے پوچھیں گے دی گریٹ لیجنڈ اینڈ کامیڈین امان اللہ خان صاحب کے بارے میں وہ کیا کہیں گے. ایک ایسا درخشاں ستارہ جو آج ہم لوگوں کو چھوڑ کے چلے گیا. ہمیشہ جب بھی اپنی کہہ لیں کہ زندگی میں تھے, ہمیشہ لوگوں کو ہنساتے تھے. جتنی بھی تکلیف ہوتی تھی ایکسپریشنز نہیں دیتے تھے, پر لوگوں کو یہی میسیج دیتے تھے کہ ہنستے رہو. آج اس لیجنڈ کے گھر پہ میں آ گیا ہوں. ان کے بیٹے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ ایز اے فادر کس طرح کے انسان تھے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو سر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے میرے خیالات, اپنے والد صاحب کے جو خیالات میرے دل میں ہیں, ایکسپیکٹیشن, وہ لوگوں کو بتانے کے لیے آپ نے مجھے موقع دیا. میں آپ کا بہت زیادہ تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں سر. پہلے تو میں نہایت افسوس کروں گا, اس طرح کے ستارہ دوبارہ پاکستان کے اندر نہیں جنم لے سکتا, اور ان کی کمی ہمیشہ پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر محسوس کی جائے گی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ان کی کمی کے بارے میں, ان کے فادر ایزا کیسے تھے, کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ سر ان کی کمی, ہم تو اولاد ہیں الحمدللہ, شکر ہے اللہ تعالیٰ کے کہ اتنے بڑے شخصیت کی اولاد ہیں ہم, اس پہ ہمیں فخر بھی ہے. اور دوسرا باقی ہمارے ساتھ ساتھ پوری قوم افسردہ ہوئی ہے ان کے لیے, اور پوری قوم نے سوشل میڈیا, سیٹلائٹ میڈیا اور پریس میڈیا سب نے بہت زیادہ ان کو خراج تحسین پیش کیا, جس کی وجہ سے ہمارے اہل خانہ کو حوصلہ ہوا, تسلی ہوئی. میں پہلے تو ان سب لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں, خواہ وہ سوشل میڈیا کے لوگ ہوں, خواہ وہ سیٹلائٹ یا پریس کے یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ. انہوں نے امان اللہ صاحب کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے خراج تحسین پیش کیا, جس کی وجہ سے ان کے اہل خانہ کا تھوڑا سا غم ہلکا ہوا. باقی یہ غم تو ایسا ہے کہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا. ہم بس ساری زندگی ان کی یادیں اپنے دل میں سمائے پریشان رہیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کتنویں نمبر کے بیٹے؟ میں سر سب سے بڑے بھائی مانت ہیں بھائیوں میں سے, ان سے چھوٹا میں ہوں, اکمل امان اللہ. کیسے فادر تھے؟ سر فادر تو ماشاءاللہ بہت اچھے تھے. ان کے الحمدللہ 14 بچے تھے, ماشاءاللہ. تو سب بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. ایون کہ ہماری مثلاً کہ جو سسٹرز کے ہسبینڈ ہیں, بہنوئی ہمارے, اور ہماری بابیاں جو آئی گھروں میں, ان کے ساتھ بھی ہماری طرح ہی پیار کرتے تھے, اور 14 کے 14 بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. اور ہوتا ہے کسی نے بولا ہے کہ پاپا میرے کالج میں رزلٹ ہے اور آپ کی ضرورت ہے, اس کے پیچھے بھی چلے گئے. سب کو پورا رکھتے تھے, پتہ نہیں کیسے پورا رکھتے تھے. ہم لوگ ابھی سوچتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ وہ کیا انسان تھے کہ 14 کے 14 بچے, کسی کی انگیجمنٹ کی سیرمنی ہے ادھر جانا ہے, اور وہ کہتے ہوتے تھے ان کی مزاح کے حوالے سے کہ بیٹا 14 بچوں کو اگر آپ لائن میں کھڑا کر کے پانی پلانا شروع کر دو گے نا تو آپ تھک جاؤ گے. اور میری ہمت ہے کہ میں سب کی کالجز میں بھی جاتا ہوں, آپ کی جو ریلیٹیو ہیں سسرال وغیرہ میں, سب کو وہ ٹائم دیتے تھے. اور جس نے کسی نے بھی کال کر کے کہنا کہ ابو, اتنے بیزی انسان تھے. ہمارے تو فادر تھے, ایک میں ایز اے فادر ہی آج بات کر رہا ہوں, پروفیشنل کے حساب سے تو لوگوں نے بہت زیادہ خراج تحسین پیش کر دیا, ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تو بینگ اے فادر اتنے بیزی انسان ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ چلتے تھے ہر جگہ. پاپا مجھے ایڈمیشن لینا, آپ کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں, آپ ادھر پہنچو, میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں. پاپا میرا یہ کام ہے, میں آ رہا ہوں پیچھے. کسی سسٹر نے, کسی بھائی نے, کسی بہن نے
کا ہے کہ یہ کام ہے. ہوتا ہی آپ کو پتہ ہے والدین کو پہنچنا اسکول کالجز میں انگیجمنٹ میں شادیوں میں سب کو ٹائم دیا, سب کی جو ہے نا خوشی کا خیال رکھا اور سب کو بہت زیادہ. اور فون اپنے دوستوں کو بچوں کو تو کرتے ہی کرتے تھے, ہر بندے کو فون کر کے پوچھتے تھے کیسا ہے, کیا ہے, کیسے گزری ہے, سب کچھ بہت خیال رکھنے والے انسان تھے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کبھی پیپرز میں نمبر کم آتے تھے تو ڈانٹتے تھے؟ ہاں جی سر, انہوں نے اگر کسی بچے کو ڈانٹا ہے نا تو صرف اور صرف اسٹڈی کے معاملے میں ڈانٹا ہے. اس کے علاوہ ہم نے کچھ بھی کر دیا ہے, کسی کی بائک کھڑی ایسے گرا دی ہے گھر کے پاس تو واپس آ گئے ہیں, وہ لڑنے آ گئے ہیں, تو اماں کو بولا ہے کبھی نہیں کچھ نہ بولو میں پیسے دے دوں گا. کوئی بھی نقصان کر کے آ گئے ہیں, جو بچے چھوٹا نقصان کرتے ہیں کبھی ڈانٹا نہیں, کبھی نہیں. ہاں مارکس پہ اور اسٹڈی پہ ڈانٹتے تھے اور بہت زیادہ ڈانٹتے تھے, اور ہم لوگ بھی فیل کرتے تھے کہ یار صرف وہ اسٹڈی پہ ہی ڈانٹتے ہیں یا مارتے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہ مار پیٹ بھی لگا لگو دیتے تھے؟ نہیں مارا نہیں, لیکن وہ ڈانٹتے بہت تھے اسٹڈی کے معاملے میں. باقی کبھی نہیں انہوں نے کسی قسم کا بھی ہم نقصان کوئی غلطی کر دی ہے انہوں نے اگنور کیا, معاف کیا اور سمجھایا ضرور ہے کہ بیٹا ایسے نہیں کرتے. اسٹڈی کے معاملے میں بہت زیادہ ٹف اور سختی دکھاتے. اچھا امان اللہ صاحب کے بارے میں بڑی چیزیں مشہور ہیں, بتائی گئی ہیں میڈیا کے اوپر بھی, سوشل میڈیا پہ بھی, کہ بڑے محنتی انسان تھے, بہت زیادہ محنتی انسان تھے. اپنا کیریئر گراس روٹ سے سٹارٹ کیا, نیچے سے سٹارٹ کیا. ہاں جی, تو مطلب کیا کہیں گے؟ ان کی جو اسٹرگل ان کے منہ سے سنی ہے کہ بیٹا میں نے ایسے اسٹرگل کی, میں ایسے اس مقام تک پہنچا. اس اسٹرگل کو ہم نے سنا, پڑھا اور سمجھا, اور ہم بھی جتنے مثلاً کہ اسٹرگل کر سکتے اپنی اپنی فیلڈ میں کر رہے ہیں. میں, بھائی امانت, عدنان, سارے بھائی اپنی اپنی اسٹرگل میں, ان کی اسٹرگل دیکھ کے ہی ہم لوگوں میں بھی یہ موٹیویٹ ہوا کہ ہمارے ابو نے اتنی زیادہ اسٹرگل کی, ہم بھی اپنی اپنی فیلڈ میں اسٹرگل کریں اور کامیابی حاصل کریں ان کی دعاؤں کے ساتھ. اور ان کی اسٹرگل تو ایسی ہے کہ بہت زیادہ اسٹرگل کی انہوں نے. 9 سال کی ایج سے ہی انہوں نے اسٹرگل سٹارٹ کر دی تھی, اور وہ اپنے ماں باپ کا سہارا بنے, بہن بھائیوں کا سب کا سہارا بن گئے. اور ایسے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کا پھل دیتے گئے ان کو. اللہ تعالیٰ امان اللہ خان صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ دے. پوری پاکستان کی نہیں, پوری دنیا, ایون دو کہ بھارتی جو آرٹسٹ ہیں وہ بھی اس وقت غم کے اندر برا حال ہے کہ ایسا درخشاں ستارہ آج ہم میں نہیں رہا جو دنیا کو ہنساتے ہنساتے چلے گیا دنیا سے. ان کی اور فیملی ممبر سے بات کریں گے اور پوچھیں گے ایز اے فادر وہ کیسے انسان تھے اور ان کے بارے میں وہ کیا کہیں گے. تو جی ہم لوگ بات کر رہے تھے امان اللہ خان صاحب کے بارے میں. ان کی کمی پاکستان میں کیا پوری دنیا میں نہیں ہو سکتی دوبارہ. ان کے گھر کے باہر موجود ہیں, ان کے بھتیجے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں ایز اے انسان کس طرح کے انسان تھے وہ. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. کیا نام ہے سر آپ؟ میرا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر اسد علی شیخ. اچھا شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں امان اللہ خان صاحب کیسے انسان تھے؟ ہسمکھ اور ٹینشن فری ہر وقت, مطلب وہ مذاق بھی کرتے تھے ہمارے ساتھ, اور کوئی بھی بات کرنی اور اگر ان کے دل کو اچھی لگنی تو ادھر ہی داد دینی, کہنا بھی واہ کی گال کرتی ہے. تو بیسیکلی ان ریئل لائف وہ بالکل مطلب فرینڈلی اور لو پروفائل بندے, مطلب یہ نہیں کہ ان میں کوئی بڑائی ہو کہ جی میں بہت بڑا اسٹار ہوں. بیسیکلی ہی واز این آبزرور. تو جو آبزرویشن دنیا میں وہ دیکھتے تھے اس کو وہ تھوڑا سا کامیڈی رنگ دے کے وہ پیش کرتے تھے. مطلب نہ انہوں نے کبھی, میں نے ان کے اسٹیج ڈرامے بھی کئی بار دیکھے, تو اس میں یہ ہوا کہ وہ جو معاشرے کی جو برائیاں ہیں ان کو سامنے لے کر آتے تھے. مطلب اس میں کوئی ولگریٹی یا کوئی ایسی بات میں نے کبھی نہیں سنی. ایون وہ گھر میں بھی بڑے سے بھی بات کرتے ہیں, چھوٹے سے بھی بات کریں تو پت کر کے پت کی حال نے, تو ایکسنٹ ان کا وہی ہوتا تھا جو وہ ایک ولیج ٹائپ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ. تو مطلب اپنی جو ویلیوز, اپنے خاندان کے ہر بندے کا خیال کرنا, اس میں اگر کسی کی شادی بیاہ ہے تو اس میں دل کھول کے وہ ان کی ہیلپ کرنا, کیونکہ برادری میں سارے لوگ ایک لیول کے نہیں ہوتے, کئی غریب بھی ہوتے ہیں, کئی ٹھیک بھی ہوتے ہیں. تو ہر شادی بیاہ میں وہ آگے
اور ہمیشہ بیک گراؤنڈ میں رہ کے لوگوں کی مدد کرنا یہ اس بندے کا کام تھا۔ اچھا سر، آپ کیونکہ فیملی ممبر بھی ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب نے اپنی کیریئر کا سٹارٹ جو ہے وہ کس طرح کیا تھا؟ بیسیکلی ہی واز بیسیکلی دا بورن آرٹسٹ، کیونکہ وہ بچپن میں ہی، کیونکہ حالانکہ وہ میرے چچا ہیں لیکن ان کی اور میری ایج میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے، کیونکہ میرے جو والد صاحب ہیں ان کے وہ چچا زاد بھائی تھے، تو اس حوالے سے وہ ہمارے چچا ہیں، لیکن ایج وائز کوئی اتنا بڑا فرق نہیں تھا۔ تو ان کا یہ تھا کہ ہی واز مطلب کسی بھی بندے کی نقل اتارنا وہ ان کے اندر شامل تھا، مطلب کسی بھی آرٹسٹ، اور بیسیکلی ہی واز ریزمیٹک بھی تھے، اور یہ نہیں کہ دوسرے جو آرٹسٹ ہیں وہ گا نہیں سکتے، ہی واز ایکچولی ویری گڈ سنگر ٹو۔ اور میں ایک بار محفل سنیما میں جہاں پہ ان کا تھیٹر تھا تو اوپر ایک کمرہ، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ہارمونیم پڑا اور اس پہ وہ گا رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ اچھا۔ اور کیونکہ میرا بھی تعلق جو ہے اسی خاندان سے، تو اگر کوئی مطلب ٹھنڈا گائے گا تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا، اور اگر ٹھیک گائے گا تو ہم سنیں گے۔ حالانکہ میرا اس کام سے کوئی اتنا واسطہ نہیں ہے، کیونکہ میں بذات خود پروفیسر ہوں آئی ٹی کا، تو آئی ٹی بھی اسی حوالے سے کہ ہمارے خاندان میں سارے لوگ یہ کام نہیں کرتے، مختلف کام ہیں، کوئی اسسٹنٹ کمشنر ہے، کوئی ڈائریکٹر ہے، کوئی کیا ہے، سو ویل ایجوکیٹڈ فیملی، تو اور ان کے بچے بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، تو مطلب کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ ایجوکیشن از مسٹ، اور اگر آپ کوئی اور کام کرتے ہو تو بھلے کرو لیکن ایجوکیشن آپ کو لینا لازم ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ خان صاحب کے سر بچے کتنے ہیں؟ بچے ماشاءاللہ ان کے 7 بیٹے ہیں اور 7 بیٹیاں ہیں، اور اس میں بھی انہوں نے برابری رکھی ہے، انجسٹس نہیں کیا، کیونکہ 7 ہی بیٹے تو 7 بیٹیاں، تو دونوں چیزیں مطلب برابر ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، کیونکہ آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہ رہا میں، مجھے یہ بتائیں کہ چاچا بھتیجے کا جو رشتہ ہوتا ہے اس میں کافی زیادہ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈانٹنا ہو جاتا ہے، کئی بار پیار والا ریلیشن بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی ڈانٹتے بھی تھے؟ ہی واز لائک اے فرینڈ، اور بڑے مطلب مذاق بھی کرنا، اور میں نے بھی ایک دن ان سے کہا، کیونکہ انہوں نے ایک دن سر پہ ٹوپی، کوٹ، اوپر سے ٹسا اور نیچے سویٹر، اس کے نیچے قمیض، اس کے نیچے بھی، تو میں نے کہا آج تو آپ بالکل میرے ابا والا حساب کتاب کر کے، تو ہنسنے لگ گئے، بولے ہاں میرا بھائی ہے تو مجھے بچنا چاہیے نا ان گرم اور ٹھنڈی ہواؤں سے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔ امان اللہ خان صاحب، نو ڈاؤٹ یہ بڑے بڑے ستارے کہتے ہیں، امان اللہ خان صاحب ایک یونیورسٹی تھے، اور جتنے بھی آج کل یہ کامیڈینس ہیں وہ ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹی سے ہی نکل کے یہ سارے اسٹوڈنٹس بنے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آرٹسٹ کہہ رہے ہیں، ان کی کمی نہیں پوری ہو سکتی، کسی صورت پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ ویسے بات بڑی قابل تعریف ہے کہ آپ واقعی امان اللہ لگتے ہیں۔ ہاں، اللہ دی شان ویکھو کتھوں آن کے کتے بہ کے مینوں نہیں پہچانن دے۔ آپ ریلیکس ہو جائیں، آپ کو پتہ پیسے دیتے سن 2 کلو دہی لایا اینک لین دی۔ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਗੰਡੇਰੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚਣ ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣਗੇ। हेलो भाई, कम ऑन, गैंड्रीज चूस लो, ये जॉन्डिस के लिए अच्छी होती है। بندے ریٹائر ہو گئے نا، چونک لوگوں کو ٹھگا لیں، تمہیں پتا ہے کیا ہونے والا ہے؟ ایویں لوگوں کو سبز باغ ہوندے رہندے نے۔ اس ملک میں 52 قسم کے پھل ہیں، 70 قسم کے سلاد ہیں، تو بیچنے نے۔